بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، روزوں کی اور قرآن کی سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے دنیا میں اس کو کھانے پینے اور جی کی خواہش سے روکے رکھا تھا، اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اس کو پوری نیند سونے نہیں دیا تھا، یہ میرے پڑھنے اور سننے میں لگا رہتا تھا، اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے رکھنے والوں کو بخش دے گا۔ اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک تکلیف سے بچائے گا۔ اور جو مرد یا عورت ماہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے یا کسی غریب کو کپڑا یا جوتا پہنائے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا زمین کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو براق کی سواری عطا فرمائے گا جو اس کو پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا کھانا دیندار لوگوں کو کھلایا کرو کہ ان کے نیک کاموں کے ثواب میں تم بھی شریک ہوگے اور تم کو بھی ثواب ملے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اس قدر خیرات کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ روزہ کھلوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جو مرد یا عورت کسی روزے دار کو روزہ کھلا دے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا اور دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی طاقت نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں اتنی گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیتا ہے جو کسی کو روزہ ایک چھوارے سے یا پیاس بھر پانی سے یا دودھ کی لسی سے کھلوا دے، اور جس کو جتنی گنجائش زیادہ ہو زیادہ خرچ کر کے روزہ کھلوائے گا اس قدر ثواب زیادہ پائے گا۔ بعض لوگ روزہ کھولنے کے وقت نماز کے لیے بڑی جلدی مچایا کرتے ہیں اور جھٹ سے تکبیر شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے۔ اگر 10 منٹ کی دیر میں نماز ہو جاوے تو کوئی حرج نہیں بلکہ سنت ہے۔ تراویح پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا اور میں تراویح اور قرآن پڑھنے کو رمضان کی راتوں میں سنت موقدہ کر دیا، جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ بس کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے اور میری سنت سمجھ کر راتوں کو جاگے، یعنی تراویح پڑھے اور اس میں قرآن پڑھے یا سنے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔ بعض عورتیں تراویح نہیں پڑھتی، گنہگار ہوتی ہیں، مگر ان کو سب نمازیں اور تراویح اپنے گھروں میں ہی پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک روز پہلے یہ نصیحت فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسے بزرگ مہینے سے سایہ ڈالا ہے کہ جو بڑی برکت والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور تراویح کا پڑھنا میں نے تم پر سنت کر دیا ہے۔ بس جو مرد یا عورت تراویح پڑھے گا اس کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل یاقوت کا بنایا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے ساتھ میں ایک مکان سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے سجایا ہوا ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے اور بہت بڑی سزا پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سونے چاندی کا رکھنے والا مرد یا عورت جو اس کی زکوٰۃ نہ دے گا، قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کو سزا دینے کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں پکا کر
اس مالدار کی پسلیوں پر اور پیشانی اور پشت پر ان کو لگایا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے کو ہوں گی ان کو پھر آگ میں پکا کر لگایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے بیچ میں 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح لپٹ جائے گا اور اس مالدار کے کلے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، خزانہ ہوں، جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہ دیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ غریب مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں اتنا حق فرض کر دیا ہے کہ ان کے غریب بھائی مسلمان کے واسطے کافی ہو جائے، اور غریبوں کو جو بھوکے اور ننگے ہونے کی تکلیف ہوتی ہے تو مالداروں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ مالداروں سے اس کے بارے میں حساب لینے والا ہے اور ان کو سخت سزا دینے والا ہے، اور غریب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی شکایت کریں گے، ان پر دنیا میں جو ہمارے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیے تھے وہ ہم کو انہوں نے نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم ہے، میں تم کو جنت میں آرام دوں گا اور ان کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کے موافق زکوٰۃ دیا کرو کہ غریب مسلمان بھائیوں کا حق ہے۔ جو مسلمان غریب ہے اور اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں پھرتے، خوب تلاش کر کر کے ایسے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔